اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے ان کی آپس کے اندر ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر کافی سارا نقصان جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بہت عجیب قسم کی وہ سزائیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اور آج میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو کے اندر کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کو انہوں نے زبانوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے، اور دوزانوں یعنی اتحیات کی شکل میں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس طرح وہ سارے جو ہیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ وزن دے کے ان کے بازو جو ہیں وہ ایسے اوپر کو انہوں نے جو ہے وہ کروایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچوں کی شہادت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے، بہنیں جو ہیں وہ شہید ہو رہی ہیں، کیا ان کی زندگی کا ہم مسلمانوں کو کوئی احساس نہیں؟ اور اگر ہم وہاں پہ پہنچ کے جو ہے لڑ نہیں سکتے تو کم از کم ہمیں جو ہے اپنا غیرت ایمانی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی بنی ہوئی جو اشیاء ہیں ہم وہ استعمال کریں۔ ہم جو ہے اتنی تباہی جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہو رہی ہے، اتنے شہید ہو رہے ہیں، اور وہ بے حرمتی کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ ہمارا قبلہ اول جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے دین کے اوپر حملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ بے غیرت ہو چکے کہ ہمیں جو ہے غیرت ہی نہیں، ہم ان کی بنی ہوئی اشیاء جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو ان کی پروڈکٹ ہیں ہم وہ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ نہ دکاندار جو ہیں ان کو کچھ خیال ہے کہ ہم بائی کاٹ کریں ان کی اشیاء کا، اور نہ ہی جو ہے خریدنے والوں کو جو ہے پتہ ہے کہ کون سی بنی ہوئی ان کی اشیاء ہیں تو ہم جو ہے ان کا بائی کاٹ کریں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، کیا یہ وقت ہمارے اوپر نہیں آ سکتا کوئی مشکل ویلا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے وہ ایک جان ہے، ان کا ایک جسم ہے۔ جسم کو تکلیف جو ہے وہ اگر ہاتھ پہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں یار؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اتنی تکلیفات جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ آئے ذرا میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ جو ظالم ہیں ان کی اشیاء جو ہیں، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائی کاٹ کرنا، یہ حدیث مبارکہ کے سے جو ہے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان قوم سمود کی سرزمین ہجر میں ٹھہرے تو وہاں کے کنویں سے پانی لیا، اور اس سے جو ہے صحابہ نے جو ہے وہ آٹا گوندا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہاں کے کنویں سے لیا ہوا پانی جو ہے وہ بہا دیں، اور اس پانی سے جو گوندا ہوا آٹا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کنویں سے پانی لینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جہاں جو ہے حضرت صالح علیہ السلام آپ کی اونٹنی پانی پینے کے لیے جو ہے وہ آتی تھی، رسول پاک نے فرمایا اس کنویں سے جو ہے وہ پانی لیا جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ دشمنان اسلام خصوصاً مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے جو ہیں، ان کی مصنوعات جو ہیں ان کے استعمال سے پرہیز کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور ان کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ دشمنوں کو مالی فائدہ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ ثابت ہو گئی اس حدیث مبارکہ سے کہ صالحین کے جو اثرات ہیں، آثار ہیں، صالحین کے آثار سے برکت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے جو ظالم ہیں، جو گناہگار ہیں، ان بہت جو اس خلاف ہیں اسلام کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے ان کی اشیاء کو جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی جو اشیاء ہیں وہ جانوروں کو تو کھلا سکتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اونٹوں کو جو ہے یہ ڈال دیا جائے آٹا، لیکن نبی پاک نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ اور جس جگہ سے جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، حضور نے فرمایا وہ جو ہے استعمال کر لیا جائے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ وہاں جو ہے وہ اللہ کی برکتیں ہیں، جس جگہ پہ کسی اللہ کے بندے کے جو ہیں کوئی نشانی جو ہے وہ اللہ کے بندے کی ہو، اس کے ساتھ نسبت ہو جائے، تو وہاں پہ جو ہے وہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ظالم ہے، جو گناہگار ہے، اس کے جو ہے بندے کو بچنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جو ہے وہ عذاب نازل ہو اور بندہ جو ہے اس عذاب کا شکار ہو جائے۔ اب وہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ جو جناب من اسلام کے خلاف ہیں، اور سب سے بڑا دشمن اسلام کا جو ہے وہ یہودی ہے، اور وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ مسلمان کے خلاف ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اشیاء سے جو ہے وہ گریز کریں، ان کی بنائی ہوئی جو مصنوعات ہیں ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں، کھانے پینے کو نہ دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے کہ جو میدان جہاد کے اندر ہیں، ابھی جو لڑ رہے ہیں اور جو اسلام کی خاطر جو ہے وہ ابھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیت المقدس کو اللہ تعالی اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔